मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल GM कनीज़ 788। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपके सामने एक बयान लेकर आया हूँ जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। दोस्तों, उस बयान में हज़रत ने बताया है कि जब एक गुरु नानक ने इस्लाम पढ़ा तो क्या हुआ। इसी को मैं, जो ये टाइटल है, इसी को आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज जो कहते हैं कि इस्लाम क्या है क्या नहीं, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम है क्या चीज़। और आप नहीं पढ़ सकते तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुफ्ती साहब ने जो बताया है कि इस्लाम क्या चीज़ है और क्या पूरा मुआमला है। इस वीडियो में आपको मैं सुनवा देता हूँ मुफ्ती साहब की ज़बानी। आइए वक्त को ख़राब ना करते हुए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में, हिंदुस्तान में एक मसला ऐसा पेश आया है, तवज्जो से सुने, और बहुत सारे लोगों को शायद उनकी फ़िक्र बदल जाए इससे। हिंदू थे, मुस्लिम थे, हिंदू अपने हिंदुआना रस्म और रिवाज में थे, पूजा में हैं, उनके अपने त्योहार हैं, उनके अपने शिआर हैं। मुसलमानों की अपनी इबादतें हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनके अपना लिबास है, उनके अपने त्योहार हैं। लेकिन एक साहब आए, गुरु नानक। गुरु नानक पूरी दुनिया घूमे हुए शख्स। गुरु नानक बगदाद में कई साल तक चिल्ला कशी की है। गुरु नानक का बहुत सारे मुल्कों में दौरा हुआ। सारी चीज़ों को देख करके गुरु नानक एक सेकुलर शख्स था, एक सेकुलर आदमी, यानी अभी तक किसी धर्म में, किसी दीन में दाखिल नहीं। इस्लाम को भी खूब पढ़ा गुरु नानक ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी पढ़ी, सुन्नतें भी पढ़ी, इम्प्रेस भी हुए। गौतम बुद्ध की भी तालीमात पढ़ी, गौतम बुद्ध को बहुत गहराई से पढ़ा, देखा, इम्प्रेस हुए। राम कृष्ण के भी बहुत सारे कहानियाँ पढ़ी, हिंदुओं के पुराने मामलात देखे, कुछ अच्छाइयाँ इसमें भी थी। हिंदुस्तान आने के बाद गुरु नानक ने क्या किया, कहा कि इस्लाम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए, गुरु नानक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नातें लिखी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज भी सिख बिरादरी बड़े पीर के नाम से जानते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा अदब व एहतराम करते थे। गुरु नानक ने पगड़ी को लाजिम किया और उसके फ़वाइद बयान किए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई सुन्नतों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाजिम करार लिया। वो इम्प्रेस थे। खैर, हुआ क्या, एक सोच ये लेकर के आए, सारे दीनों को एक होना चाहिए, सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, बुद्धों को भी, बुद्धिस्ट जो हैं, इन सबको मिला देना चाहिए। तो उन्होंने दावत देना शुरू किया। एक काम करते हैं, इस्लाम की कुछ अच्छाइयाँ भी हम ले लेते हैं, हिंदुओं की भी चीज़ें बाकी रखते हैं, बुद्धिज़्म की भी कुछ चीज़ें हैं, बुद्ध मत की भी कुछ चीज़ें बाकी रखते हैं। ये सब मिलाकर के सारे लोगों को एक करते हैं। सोचा तो ठीक था इत्तेहाद के लिए। इस सोच पर काम शुरू किया, लोगों को बुलाया और एक लॉ तरतीब दिया। ये इस्लामी चीज़ें, हिंदू मत की चीज़ें, बुद्ध मत की चीज़ें सब जमा किया। कुछ फॉलोअर तो बन गए, लेकिन मेरे अजीज़ों, फ़र्क क्या पड़ा? हिंदू हिंदू ही रहे, मुसलमान मुसलमान ही रहे, तीसरे एक और बिरादरी पैदा हो गई, एक और दीन जन्म ले लिया। कौन सा? सिख। इन्होंने काम किस लिए किया था? सबको मुत्तहिद करने के लिए। तो मैं कहता हूं, कभी कभार जो इस तरह के इत्तेहाद की बात करते हैं, वो एक तीसरा फिरका जन्म दे देते हैं। इनको तो मिला नहीं सकते। इसलिए होना क्या चाहिए? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इत्तेहाद होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूं इत्तेहाद। कुरान ने कहा है ईसाइयों से इत्तेहाद के लिए। कैसे? अल्लाह ने फरमाया, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ रसूल, आप उनको बुला लें, ईसाइयों को, आ जाओ, एक पॉइंट पे हम जमा हो जाते हैं, एक पॉइंट पे हम जमा हो जाते हैं, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक ही है। क्या?
ہم بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، تم بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ مانو، اس پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد ہے جو قرآن کی دعوت ہے، یہ دوستی ہے، اس طرح کی دوستی کرو آپ۔ میرے کسی اصول پر فرق آنے نہ پائے، اس طرح کی دوستی آپ کرو۔ بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے، آپ کا گھر ادھر ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا، فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے والے نے کہا کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے، اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میں نے اتحاد کے لیے، ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی۔ کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟ اسی طرح میرے عزیزوں، کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، تم نکال دو، داڑھی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، نکال دو، ہمارا تمہارا اتحاد ہوگا۔ یہ کرتے کرتے مسلمان آج یہاں کو پہنچا کہ اب وہ یہ کہنے لگ گئے قرآن تمہارا اور ہمارا یہ بیچ میں ملنے نہیں دیتا، اس کو ہٹاؤ، تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا۔ یہ آگے پائے پر، آگے بنیاد پر بات۔ ہاں، اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ قرآن جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کافروں سے دوستی کے لیے، ایسی آیتیں ہیں، اس کو ہٹا کر باہر رکھ دو، تمہاری اور ہماری دوستی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھایا، جہاں کوئی بات آدمی پائے کے متعلق کہنے لگ جائے تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، ورنہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہو گے، تمہارا اپنا کوئی دین ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی تمہیں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تیری اور میری دوستی باقی رہے گی، بس ایک نام محمد ہٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں۔ ہاں، میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے، تجارت میں دوستی ٹھیک ہے، پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی۔ تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو، تمہارے کلیگ ہیں، ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں، نہ کریں۔ ہاں، جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے، ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا، تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے، کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں، آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔
تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. ہاں میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا, رات کے 3 بج رہے تھے, ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم, اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب, سحری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا, اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں. جھٹ سے میں نے اٹھایا, نیند خراب. سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے. کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے, ایک سوال آ گیا ہے. مناظرہ چل رہا ہے, مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے. اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا. میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہمارے گلی کے باہر, ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے. عزیزان گرامی وقار, میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو, یہ تمہاری فیلڈ نہیں. کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں, اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا. دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں. یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں. خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا, میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا, تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی. اس کو سمجھ کر کے چلیں. دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے, باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو, سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو, اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے. دوستوں آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے, اور حضرت نے کیا کیا بتایا ہے. آپ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے. یعنی جب ایک گرو نائک نے اسلام کو پڑھا تو اس کا کیا ریاکشن ہوا, یہ پوری بات مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں بتا دی. اگر آپ نے اس ویڈیو کو پوری دیکھا ہے تو دل سے شکریہ آپ کی محبتوں کا.